بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب سے متعلق، ان کے حقوق سے متعلق پہلے حلقے کے بعد، جس میں اہل بیت سے مراد کون ہیں، اس پر گفتگو کی گئی تھی۔ اس وقت ہمارے سامنے جو اس کا دوسرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اہل بیت رسول کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا اجمالی عقیدہ کیا ہے۔ سرسری طور پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اہل بیت رسول کے بارے میں کیا ہے، اس بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے۔ تو دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اہل بیت رسول کے سلسلے میں، وہ ہر مسئلے کی طرح اعتدال کا موقف ہے، وسطیت کا عقیدہ ہے۔ نہ اس کے اندر افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ اس میں حق کو مارا جا رہا ہے، نہ اس کے اندر غلو کیا جا رہا ہے، بلکہ جس طرح سے تمام عقیدے کے مسائل میں اعتدال اور وسطیت کی راہ پر اہل سنت والجماعت چلتے ہیں، اسی طرح سے اہل بیت رسول کے سلسلے میں بھی ان کا عقیدہ خالص اعتدال پر، وسطیت پر مبنی ہے، یعنی ایک دم سچا، خالص اور کھرا جو عقیدہ کتاب و سنت کا ہے، اسی عقیدے پر وہ الحمدللہ قائم ہیں۔ مثال کے طور پر اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اہل بیت رسول کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت رسول جس کے بارے میں تذکرہ آ چکا ہے، عبد المطلب کی نسل کے تمام لوگ جو مسلمان ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو عبد المطلب کی نسل کے ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمہ خاتون سے ولایت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں اور ان سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے آل بیت رسول میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ زوجات شامل ہیں، اور اسے بہت واضح طور پر کتاب اللہ کے دلائل سے ہم نے سمجھا ہے۔ جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ روافض ہیں، جو آل بیت رسول میں ازواجی مطہرات کو شامل نہیں کرتے، امہات المومنین کو اس سے خارج کرتے ہیں۔ بہرحال ایسے ہی تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات جو ہیں وہ اہل بیت رسول کے اندر شامل ہیں۔ اہل بیت رسول کے ان تمام افراد سے اہل سنت والجماعت کے لوگ محبت رکھتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، انہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، جس مقام اور مرتبے کے وہ کتاب و سنت کے دلائل سے مستحق ہیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ انہیں اس مقام پر فائز کرتے ہیں۔ اور یہ جو عقیدہ ان کا ہے، یہ عقیدہ دراصل کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی خواہش نفس ہے، نہ کوئی ہوا ہے، نہ کوئی ان کا اپنا بنایا ہوا باطل عقیدہ، فکر، کوئی نظریہ ہے، بلکہ خالص جو ہے یہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ اس مقام کے حقدار ہیں۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت رسول کو جو مقام عطا فرمایا ہے اس مقام کا اعتراف کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ایمان اور نسب رسول کی سعادت بخشی ہے، ان کے لیے اس فضل کا اعتراف کرتے ہیں، اس فضل کو پہچانتے ہیں، جو فضل، جو مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت رسول کے اندر ایمان کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ ایمان والے نہیں ہیں وہ اہل بیت رسول سے خارج ہیں، خواہ وہ رشتے کے اعتبار سے کتنے بھی قریبی کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ بات آئی تھی کہ ابو لہب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب کے اعتبار سے چچا ہے، لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں رہا، اسلام کا، مسلمانوں کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حد درجہ جارح قسم کا دشمن رہا، اس لیے ایسے لوگوں کا اہل بیت رسول سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں اور ایمان کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشی ہے، یقیناً ان کی فضیلت ہے، ان کا مقام ہے، اہل سنت والجماعت اس کا اعتراف کرتے ہیں، اس چیز کو مانتے ہیں۔ اچھا، خاص بات آپ کو اور ہم کو جو جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو محبت ہے، جو لگاؤ ہے، جو عقیدت ہے، اس کی وجہ ان کا ایمان ہے، ان کا تقوی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت ہے، اور یعنی آل بیت رسول میں جو لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں، صحابیت کا شرف، ایمان کا شرف، پھر صحابیت کا شرف اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے ہونے کا شرف، یہ تمام چیزیں جس کے لیے اکٹھا ہو گئیں، یقیناً اہل سنت ان سے
ایمان کی بنیاد پر محبت رکھتے ہیں، ان کے تقوی کی بنیاد پر محبت رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے شرف کے اعتبار سے محبت رکھتے ہیں، اور ایسے ہی یہ اہل بیت رسول میں سے ہونے کی وجہ سے قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ساری سعادتیں جن کے ساتھ اکٹھا ہو گئی ہیں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی فضل مل گیا ہے، اس لیے وہ ہر طرح کی محبت، ہر طرح کی تعریف، ستائش، منقبت، ثنا خوانی کے حقدار ہیں۔ بہرحال اب جو لوگ صحابی نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں سب صحابہ تو نہیں ہیں، صحابہ کرام میں جو شامل ہیں ان کی حیثیت الگ ہے، لیکن جو صحابی نہیں ہیں، اہل بیت رسول میں شامل ہیں، ان سے اہل سنت والجماعت کی جو محبت ہے ایمان کی بنیاد پر ہے، تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بنیاد پر ہے۔ اور اہل سنت والجماعت کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ نسب اور خاندان کی جو سعادت ہے وہ ایمان کے شرف اور ایمان کی سعادت کے تابع ہے، اور یہ بہت واضح مسئلہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے جو بھی لوگ ہوں، اگر وہ ایمان والے نہیں ہیں، کفر کی حالت میں ہیں، تو اس نسب کی قربت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو نسب کی قربت جو ہے، یعنی نسب نامہ خاندان سے ہونے کی جو قربت ہے، یہ ایمان کے شرف اور سعادت کے تابع ہے۔ اگر ایمان ہے تو اس قربت کا فائدہ ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اس قربت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی لیے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان بھی عطا فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور رشتہ داری عطا فرمائی ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دو خوبیاں، دو نیکیاں، دو سعادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ لیکن جسے ایمان کی توفیق نہ ملی تو بہت واضح سی بات ہے کہ ایمان کے بغیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے ہونے کا، آپ کے اہل بیت سے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے، نہ اس کی کوئی سعادت ہے، نہ اس کا کوئی شرف ہے، بلکہ دراصل وہ اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سزاؤں کا مرتکب کا مستحق ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزاؤں سے ظاہر سی بات ہے دوچار کرے گا۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے کلام کی آیات، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں بہت واضح ہیں، ہم اور آپ اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے ہیں اللہ کے کلام کی مشہور معروف آیت کریمہ، اور ہم اختصار سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ الحجرات کے اندر، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ سب سے زیادہ تقوی والا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محترم اور باعزت ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر تقوی نہیں ہے تو کسی اور چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کے مال کا، اس کی دولت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی اور چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصل میں اعتبار کس کا ہے؟ ایمان کا اور تقوی کا۔ تو یہ سب سے بنیادی اعتبار ہے جس کے بعد ہی کسی چیز کا اعتبار ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں مروی وہ روایت ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جسے اس کا عمل پیچھے کر دے، اسے اس کے خاندان کی شرافت آگے نہیں لے جا سکتی۔ جسے اس کا عمل، یعنی اس کا عمل اچھا نہیں ہے، بد عمل ہے، بد کردار ہے، کرائم کرنے والا آدمی ہے، تو اب اپنے عمل کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتا، اپنے عمل کی وجہ سے وہ پیچھے ہے۔ تو جس کا عمل اسے پیچھے چھوڑ دے، پیچھے ڈال دے، سست کر دے، اللہ کے نبی فرماتے لم یسرع به نسبہ، تو وہ کس خاندان کا ہے، کس نسب کا ہے، کس خانوادے کا ہے، یہ چیز اسے آگے نہیں بڑھا سکتی ہے۔ اس لیے کہ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اسی کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی اگر ہے تو اپنے تقوی کی بنیاد پر وہ آگے جائے گا، لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو کسی بھی خاندان کا ہو، آج بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ثابت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سید کہہ کر کے اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، جبکہ ان کے عقیدے میں کفر ہے، ان کے عقیدے میں شرک ہے، وہ قبروں کا، مزاروں کا درشن کرتے ہیں، صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ بھلا اس قسم کے لوگوں کو اگر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ہوں بھی تو اس کفر و شرک کے وجہ کی کے ہوتے ہوئے انہیں اللہ کے نبی کا نسب کیا فائدہ پہنچائے؟
اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی پتہ بھی نہیں ہے کہ واقعی وہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں بھی کہ نہیں ہے. اس لیے ایسے لوگوں کے لیے بات بہت واضح ہے کہ اگر وہ اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں اور ایمان ان کا صحیح نہیں، ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ کے نبی کے خاندان کے ہونے کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. یہ بہت واضح سا مسئلہ ہے. بہرحال اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں جو تفصیل میں جانے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہم چاہیں گے کہ اختصار کے ساتھ یہ باتیں آپ کے سامنے ہوں. ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نسب کا حوالہ دیا، نسب، خاندان کا. قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب و کتاب لے گا، جنت و جہنم کے فیصلے کرے گا. اس دن کوئی نسب، کوئی خاندان، کوئی خاندانی شرافت، کوئی خانوادہ، کوئی نسبت، کوئی حوالہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. کہتے ہیں جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو اس دن ان کے درمیان کوئی نسب نہیں ہوگا. یعنی سور پھونکنے کے بعد ہر آدمی اپنے آپ کا مالک ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کا، اپنے کرتوت کا حساب و کتاب دینا ہوگا. انساب کچھ بھی نہیں ہوں گے، کون کس خاندان کا ہے، کون کس برادری کا ہے، کون کس نسب کا ہے، اس کا کون کس خاندان کا ہے، خانوادے کا ہے، ذریت کا ہے. فلا انساب بینہم، ان کے درمیان کوئی بھی نسبت نہیں ہوگی، کوئی بھی نسب نہیں ہوگا. ولا یتساءلون، اور نہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے. ایسا بھی مسئلہ نہیں ہوگا کہ ایک دوسرے سے پوچھیں. تو یہ اللہ کے کلام کی آیت کریمہ بھی بہت واضح ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نسب کا، خاندان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. انسان کا آخرت کے دن جو کچھ بھی فیصلہ ہوگا اس کے ایمان اور اس کے عمل اور اس کے تقوی کی بنیاد پر ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی اور چیز بھی اسے کام نہیں آئے گی. بہرحال اس سلسلے میں مزید جو باتیں ہیں وہ تفصیلات سے تعلق رکھتی ہیں، اس لیے ان سے ہم گریز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے مزید باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو محبت کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت حاصل ہوگی، ولایت حاصل ہوگی، قربت حاصل ہوگی، یہ بہت اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تقوی کی بنیاد پر ہی حاصل ہوں گی. تقوی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی کوئی قربت نہیں ہے. اگر خاندان نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن ایمان ہے، تقوی ہے، الہیت ہے، عمل صالح ہے، سنت کی پیروی ہے، پابندی ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے قربت اسے حاصل ہوگی. لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو صرف اور صرف خاندان کے ہونے سے اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. میرے بھائیو اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت واضح سی روایت ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء، ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء وانما ولی اللہ وصالح المؤمنین. صحیح بخاری میں، مسلم میں روایت مروی ہے. اللہ کے نبی کی صاف حدیث ہے. یہ ایک حدیث بھی اگر ہم نے سمجھ لیا تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہونے کا اعتبار کب ہوگا؟ جب ایمان ہوگا. ایمان نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو فلاں کے گھر والوں سے، ابو فلاں کے گھر والے میرے اولیاء نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ابو فلاں کے گھر والے، ابو فلاں کے خاندان والے میرے اولیاء نہیں ہیں. یعنی نہ انہیں مجھ سے کوئی محبت ہے، نہ مجھے ان سے کوئی محبت ہے. کوئی ولایت، قربت، محبت، دوستانہ بالکل نہیں ہے. انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، حقیقت میں میرا ولی اللہ تبارک و تعالی ہے اور ایمان والے ہیں جو صالح لوگ ہیں. تو صالح ایمان والے، نیک اور ایمان والے، ایمان اور عمل صالح کرنے والے، یہ میرے اولیاء ہیں. یعنی کیا مطلب؟ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان سے محبت کرنے والا ہوں. تو بہت واضح ہے نا مسئلہ اس کے اندر کہ جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح کی فہرست میں آتے ہیں وہ ولایت کا درجہ پائیں گے، اللہ کے نبی کی محبت سے ہمکنار ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربت سے، دوستانے سے ہمکنار ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. صاف صاف اشارہ ہے کہ نسب سے، خاندان سے کوئی ولایت، محبت ثابت نہیں ہو سکتی ہے. ایمان و عمل صالح ہی ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی بھی چیز انسان کے کام نہیں آ سکتی ہے. بہرحال اس سلسلے میں کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، اسے نقل کر دینا مناسب ہوگا. کہتا ہے شاعر لعمرک مل انسان الا بدینہ فلا تترک التقوی اتکالا علی النسب
لقد رفع الاسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النصیب ابا لہب. بہت عظیم الشان شعر ہے. یہ موازنہ ذرا دیکھو ایمان کا اور اس کے مقابلے میں کفر کا، نسب کے ہونے کا اور نسب کے نہ ہونے کا، خاندان کے ہونے کا اور خاندان کے نہ ہونے کا، ذرا اس کا موازنہ کر کے دیکھو. کہتے ہیں قسم کھا کر کے آدمی، شاعر کہتا ہے مل انسان الا بدینہ، انسان کی قیمت تو اس کے دین کی بنیاد پر ہوتی ہے. انسان کا مقام، انسان کا مرتبہ، انسان کی حیثیت اس کے دین کی بنیاد پر ہوتی ہے. فلا تترک التقوی اتکالا علی النسب، اس لیے کسی نسب پر، کسی خاندان پر بھروسہ کرتے ہوئے تقوی نہ چھوڑنا. یعنی ایسا نہ ہو کہ تقوی چھوڑ دو، کسی خاندان کے ہونے پر بھروسہ کر کے تکیہ کر کے بیٹھ جاؤ. لقد رفع، مثال دیکھو، لقد رفع الاسلام سلمان فارس، یقیناً اسلام نے سلمان فارسی کو بلندی عطا فرمائی، سلمان فارسی کو بلندی عطا فرمائی. وقد وضع الشرک النصیب ابا لہب، اور شرک نے ابو لہب جیسے اچھے خاندان والے کو پست کر دیا. دیکھا آپ نے یہ موازنہ. اسلام نے سلمان فارسی کو بلندی عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی. سلمان فارسی فارس کے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ آپ تو حجاز کے ہی نہیں ہیں، مکہ کے نہیں، مدینہ کے نہیں، عرب کے ہی نہیں ہیں، فارس کے ہیں. لیکن محض ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر اسلام نے انہیں بلندی عطا فرمائی. خاندان کے نہیں ہے، ایمان کی بنیاد پر بلندی حاصل ہو رہی ہے. لیکن شرک نے ایک اللہ کے نبی کے خاندان کے آدمی ابو لہب کو کیا کر دیا؟ پست کر دیا، اسے ذلیل کر دیا. اس لیے کہ وہ اچھے خاندان کا تو ضرور تھا، لیکن اسلام سے، ایمان سے بہراور نہ ہو سکا. کفر میں زندگی گزارتا رہا اور کفر کی حالت میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی کرتے ہوئے دنیا سے گیا. اس لیے اسے کفر اور شرک نے حقیر و ذلیل بنا دیا. تو بہرحال یہ سرسری طور پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اہل بیت رسول کے سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، افراط کے بغیر، تفرید کے بغیر، اعتدال کے ساتھ، وسطیت کے ساتھ اہل بیت رسول سے ہمیں محبت اور ربط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.